اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا محمد وبارک وسلم۔ دورہ قرآن، پانچواں پارہ، والمحسنات۔ کیا خوبصورت تذکرہ، اور اس پارے کا کیا خوبصورت عنوان، پاک دامنی۔ اور یہاں یہ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں سورہ النساء موضوع گفتگو ہے، اور ابتدا ہی میں ہم یہاں ذکر دیکھتے ہیں معاشرتی حوالے سے، معاشرتی حقوق کا، آئلی زندگی کا اور ایمانی تقاضوں کا۔ اس پہ ایک خوبصورت ڈیبیٹ ہے جو ہمیں یہاں ملتی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں نکاح اور محرمات کے حوالے سے یہاں پر ذکر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نساء میں خصوصیت کے ساتھ پسندیدگی کا ایک تصور دیا گیا ہے نکاح کے حوالے سے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ اس کی ابتدائی آیات میں، ان خواتین سے نکاح کیجئے جو تمہیں پسند ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں۔ پھر اسی کے ساتھ یہاں آگے دو دو تین تین چار چار کا آپشن موجود ہے، آپشنل ہے، لیکن اسے کنڈیشنل کیا گیا ہے ایک خاص نقطے کے ساتھ۔ وہ کیا ہے کہ عدل۔ وہ کیا ہے؟ عدل۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں گمان ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک۔ ہم اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نا ان چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں۔ بعض چیزوں کو تو ہم ایسے بیان کرتے ہیں جیسے شاید وہ کام کرنا کوئی بڑا ضروری ہے، اور وہ ضروری ہوتا نہیں ہے، وہ اختیاری ہوتا ہے، چاہیں تو اختیار کر لیں، اور پھر اس اختیار کے ساتھ بھی شرط لگی ہوئی ہے، کنڈیشن لگی ہوئی ہے عدل کی۔ اور اچھا، یہیں اسی کو مضمون کو یہاں اس پارے میں آگے بیان کیا گیا، اور اس مضمون میں ایک نقطہ یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے یہاں، کیا کہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ عدل کر سکے بھرپور طریقے سے۔ تو اگر ان دونوں آیات کے مفہوم کو سامنے رکھا جائے تو پھر تو بات ہی ایک کی ہو رہی ہے۔ لیکن خیر، اس میں وسعتیں ہیں نا۔ اگر سپوز کریں کہ آپ کا پارٹنر ہے اور وہ فیمیل بھی ہے، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اب وہ کام کاج نہیں کر سکتے، چلنے پھرنے سے معذور ہیں، فالج ہو گیا سپوز کریں، تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ سیکنڈ آپشن کی اس لیے بھی اجازت ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اسلام قدر کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں ان کی قدر کر رہا ہے، اور بڑا خوبصورت انداز میں انہی احکامات کو یہاں اس پانچویں پارے میں سورہ النساء میں ان احکامات کی آگے پھر یہاں تفصیلات ہیں، پھر محرمات کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، پھر خاندانی نظام کا بڑا مضبوط پہلو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ میل کی کیا رسپانسبلٹی ہے، فیمیل کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اس کا یہاں پر، اور میل کو ریسپانسیبل بنایا گیا ہے۔ سب سے خوبصورت بات قرآن مجید نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام مطلب نگہبان ہیں، ریسپانسیبل ہیں، ان کے محافظ ہیں۔ اور قوام اس معنی میں بھی اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے نان نفقہ کی، کہ ریزیڈنسی اس نے دینی ہے، ڈریس اس نے پرووائڈ کرنا ہے، فوڈ اس نے پرووائڈ کرنا ہے، اب باقی کیا بچتا ہے؟ تو یہ خواتین کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہم اس کا ایک اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی کہ مرد کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا، نہیں، قرآن مجید میں بڑا بیلنس ہے۔ اگر یہاں یہ بات کہی گئی ہے نا کہ الرجال قوامون علی النساء، تو وہاں خواتین کے حقوق کی بات
اور اینگل سے بھی کی گئی ہے۔ قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور خواتین کو معروف طریقے سے، دستور کے مطابق شاندار طریقے سے رکھیں، لیکن ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ آپ نے جا کر کمائی کرنی ہے، آپ نے کما کر لانا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، سٹرگل کرنی ہے، نہیں، یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک تربیتی نقطہ نظر دینا تھا، آگے اولاد کے حوالے سے معاملات تھے، تو یہ نہیں ڈالی۔ ہاں ان کو اختیار ان کو بھی ہے، اگر وہ کام کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ ابھی اس کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھنی پڑے گی نا، آپ کو مکی اور مدنی ٹینیور کو مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، پھر یہاں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اچھا، خلاصہ نکالا ہے یہ قرآن مجید میں جو بار بار آیا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کیجیے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ تو یہاں خلاصہ سورہ نساء کے اندر نکالا، سنگل لائن میں پورا فلسفہ اطاعت سمجھا دیا گیا، کیا کہہ کر، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی، پس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، بات ہی ختم کر دی ہے کہ دیکھنے میں دو اطاعتیں ہیں مگر حقیقت میں ایک اطاعت ہے۔ اللہ خالق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں، اس فرق کو رکھا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس فرق کے علاوہ کوئی فرق ڈالنا بھی نہیں ہے، ذاتاً جدا ہیں، اطاعتاً ایک، ذاتاً جدا ہیں، محبتاً ایک، ذاتاً جدا ہیں، قربتاً ایک، ذاتاً جدا ہیں، اذناً ایک۔ تو کتنے پہلو ہیں جس کو قرآن مجید نے مختلف اینگل سے بیان کیا، اور یہاں ان سارے اینگلز کو سمجھا دیا یہ کہہ کر میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور پھر یہ بھی یہاں خاص نقطہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر کسی معاملے میں ڈفرینس آف اوپینین سامنے آ جاتی ہے، آپ آپس میں ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں، تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملات کو آپ لوٹائیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرما دیں اس کو صمیم قلب کے ساتھ آپ اسے قبول کیجیے، قلبی طور پر بھی ان چیزوں کو تسلیم کرنا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر۔ پھر اس کے بعد گناہوں سے اجتناب کرنے کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جو بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے باقی گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ کبائر سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچتے رہیں، چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں نظر انداز فرما دیں گے۔ کرم کا معاملہ یہاں پر بیان کیا گیا، ہجرت اور جہاد کی یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھ لیں جب تک جہاد فرض نہیں تھا اس وقت تک سب سے بڑا عمل ہجرت، مائگریشن، آپ اپنے شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کسی اور جگہ پر دین کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے۔ پھر جب جہاد آیا تو یہ سب سے اونچا عمل بن گیا، کیوں؟ اس میں آپ جان سے گزر کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، جان دی ہوئی تو اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ کیفیت۔ پھر یہاں نفاق کی مذمت کی گئی ہے، ہیپوکریسی کے حوالے سے، منافقت کی، منافقین کو، ان کو یہاں کنڈیم کیا گیا ہے، ان کے طرز عمل کا یہاں پر ذکر۔ اچھا، ایک بات یہاں خاص بیان کی گئی ہے اہل ایمان کو کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ڈیلے کرتے رہتے ہیں جان بوجھ کر، بعض دفعہ آپ دیکھیں نا قلب پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اچھا ابھی پڑھتا ہوں، اچھا کچھ دیر بعد، یعنی جو سستی کرتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اللہ کو سست لوگ پسند نہیں ہیں، ایکٹیو، فعال وہ پسند ہے، بندگی میں بھی ایکٹیو اور فعال پسند ہے۔ تو ان کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔